بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی بھی ڈر ڈائجسٹ سے لی گئی ہے۔ یہ کہانی ڈراؤنی تو نہیں، مگر اس کو سن کر آپ کا ایمان ضرور تازہ ہو جائے گا۔ تو قارئین کرام، آپ لوگوں نے لا تعداد دہشت ناک کہانی پڑھی ہوں گی۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا سچا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ اپنے اندر ایک نئے مسلمان کو ابھرتا ہوا محسوس کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک بار تو ضرور اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کریں گے۔ میں تبلیغی جماعت کے ہمراہ اس دور افزا گاؤں میں گیا تھا۔ گھر سے نکلے ہوئے ایک ماہ گزر گیا۔ ایک ہفتے بعد ہماری واپسی کا ارادہ تھا۔ وہ ہمارے دورے کا آخری گاؤں تھا، جو ایک اونچی سی جگہ پر واقع تھا۔ اس گاؤں کا نام تھا حافظ آباد۔ مجھے یہ نام بھلا لگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس گاؤں کا نام حافظ آباد رکھنے کی شاید کوئی معقول وجہ ہوگی۔ ہم وہاں امام صاحب سے ملے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان سے گھر گھر جا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کی اجازت چاہتے، امام صاحب خود ہی ہم سے کہنے لگے، آپ یہ زحمت نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اس گاؤں کا ہر گھر کا ایک فرد نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور اس گاؤں کے ہر گھر میں ایک نہ ایک بندہ حافظ قرآن ہے، اس لیے اس گاؤں کو حافظ آباد کہتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات خاصی حیران کن تھی۔ ہماری حیرت دیکھ کر امام صاحب فرمانے لگے، میں سچ کہہ رہا ہوں، ابھی ظہر کی اذان کے بعد آپ لوگ خود دیکھ لینا کہ مسجد کیسے نمازیوں سے بھرتی ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ مسجد نمازیوں سے بھر گئی، کیا بوڑھے، کیا جوان اور کیا بچے، حتیٰ کہ معذور افراد بھی نماز کے لیے موجود تھے۔ سب کے چہرے پر داڑھی مبارک، سر پہ امامہ شریف۔ سب لوگ ہم سے بے حد خلوص سے ملے، ہماری بھرپور تواضع کی۔ ہم سب حیران تھے۔ ہم نے سینکڑوں دہاتوں میں جا کر لوگوں کو نماز کی ترغیب دی تھی۔ ان لوگوں کو اکثر تو نماز کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اکثر مسجدوں میں ہم نے جانور بندے دیکھے، مسجدیں ویران دیکھی تھی، مگر شاید یہ واحد گاؤں تھا جہاں کے لوگ مسلمان تھے، صحیح معنوں میں۔ نماز کے بعد ایک 10 سالہ حافظ قرآن نے ایک پارے کی تلاوت کی تو اس کی پیاری آواز نے سما باندھ دیا۔ ہم نے امام صاحب سے پوچھا، آخر یہ سب کیسے ہوا؟ امام صاحب فرمانے لگے، حافظ آباد گاؤں کے تقریباً سبھی لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ ہم ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ نہ تو ہم نمازی تھے، نہ حافظ قرآن، اور نہ ہی گاؤں آباد تھا۔ 10 سال پہلے ہمارا کوئی وطن نہ تھا، نہ گھر اور نہ شناختی۔ ہم ہمیشہ سفر میں رہتے، مردہ جانوروں کی ہڈیاں چننا، پھر ان کو کارخانوں میں جا کر فروخت کرنا دراصل ہمارا پیشہ تھا۔ ہمارا کام بس کمانا تھا اور کھانا تھا۔ لوگ ہمیں چنگڑ کہتے تھے، کیونکہ ہمارا کوئی بھی کام طریقے اور سلیقے سے نہیں ہوتا۔ جب ہڈیاں نہ ملتی تو ہم بھیک مانگنا شروع کر دیتے۔ حقہ، بیڑی اور سگریٹ پینا ہمارا کام تھا۔ ہم ہر وقت نشے میں رہتے۔ ہم نہ خدا کو مانتے تھے اور نہ اسلام کا کچھ پتہ تھا۔ ہمارے قبیلے کے لوگ اب بھی اس وطن میں ہیں اور ہماری جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ 10 سال پہلے ہم لوگ انہی کی طرح خانہ بدوش تھے۔ چلتے چلتے ہم اس علاقے میں آ گئے۔ اس وقت یہ گاؤں ویران تھا، مگر پہاڑوں کی وجہ سے سبزہ بہت تھا۔ ہم نے اس جگہ پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا، کیونکہ سامنے والے گاؤں کے محمد عالم کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت ہی شریف اور غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، کہ ہم جس علاقے میں پڑاؤ ڈالتے تو وہاں کا بااثر آدمی ہمیں رہنے کے بدلے ہماری عورتوں کی فرمائش کرتا، اور ہماری برادری کی جو بھی حسین عورت ہوتی کچھ دن اس کی خلوت میں رہتی تھی، اور بدلے میں ہمیں کچھ عرصے رہنے کو زمین ملتی۔ عالم شاہ کوئی 100 ایکڑ زمین کا مالک تھا۔ ہم نے ارد گرد کے کئی لوگوں کے وڈیروں سے التجا کی تھی کہ ہمیں کچھ عرصے کے لیے زمین دے دیں تاکہ ہم رہیں، مگر وہ بدلے میں ہم سے ہماری کنواری اور کمسن جوان لڑکیاں مانگتے تھے۔ مگر ہم ان معصوموں پر ظلم نہیں کر سکتے تھے۔ جوان لڑکیوں کو تو ہم خیر پہلے بھی عیاشی کے لیے ان کے حوالے کر دیتے تھے، مگر کمسنوں کو نہیں۔ سو ہم وہاں سے آتے آتے ادھر آ گئے۔ آخر ہم نے عالم شاہ سے اپنا دکھڑا سنا کر کچھ عرصے رہنے کی درخواست کی۔ ہم لوگ چرب زبان تو تھے ہی، تو وہ ہماری چرب زبانی سے بے حد متاثر ہوئے، اور اس کے پاس جو 2 ایکڑ اس پہاڑ والا علاقہ خالی پڑا تھا، اس پر کوئی فصل بھی نہ تھی، اس لیے عالم شاہ نے ہمیں یہ علاقہ دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم دھوکی لوگ ہو، تم عارضی طور پر اس علاقے میں رہ سکتے ہو۔ ہم لوگ عالم شاہ کے بے حد ممنون ہوئے، اسے لاکھوں دعائیں دی، اور پھر ہم نے ادھر جھوپڑیاں بنا لی۔
सरसब्ज इलाका था, सो जानवरों को खुला छोड़ दिया। दिन गुजरने लगे, जानवर मोटे ताजे हो गए और करते करते 4 साल हो गए। हम इस इलाके के लोगों से घुल मिल गए। 4 साल बाद हम सोचने लगे कि आलम शाह अब हमें इधर से कुछ करने का बोलेगा, मगर इस खुदा तर्स इंसान ने कभी ना बोला कि खुदा के बंदो, तुम तो चंद माह के लिए आए थे और कितने साल हो गए, तुम लोग जाने का नाम ही नहीं ले रहे। आलम शाह की औलाद भी जवान हो गई थी। बड़े 2 बेटियों की इसने शादी कर दी और जायदाद भी सबको बराबर बांट दी, मगर इस पहाड़ी वाले इलाके को इसने हमारी वजह से अपने पास रखा और बेटों को ना दिया, इसलिए हमें फिक्र ना थी। ये गांव हमें रास आ गया, हमारी गुजर बसर अच्छी होने लगी। हम कसाबों का काम करने लगे, अच्छा कारोबार चल रहा था। हमारे कबीले का सरदार मलंगा था, हम इसकी मर्जी के पाबंद थे और वो इस इलाके से ना जाने का इरादा किए बैठा था, मगर इसे आलम शाह की तरफ से फिक्र खाई जा रही थी। अगर किसी दिन इसने इन्हें जाने का कह दिया तब क्या होगा, इतना जरखेज इलाका इनको फिर नहीं मिलेगा। मलंगा के ताल्लुकात इस इलाके के चोरों से भी बन गए थे, इनमें कई एक नामी ग्रामी डकैत भी थे। मलंगे ने इन्हें अपनी परेशानी का बताया तो उन्होंने मलंगे को अपनी हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा, तुम ये ज़मीन कभी भी खाली मत करना, तुम लोग इतने अरसे से इस ज़मीन पर काबिज हो, इसलिए अब ये ज़मीन तुम्हारी है। चौधरी आलम अब कानूनी तरीके से भी तुमसे ये ज़मीन खाली नहीं करवा सकता। मलंगे ने इन डकैतों की शय पाकर भट्टे से ईंटें मंगवा ली ताकि वो इधर मकानात तामीर करवा सके। आलम शाह ने जब अपनी इस ज़मीन पर ईंटों के अंबार देखे तो इसे सख्त परेशानी हुई। इससे पहले कि इसके बेटे कोई हंगामा आराई करते, इसने इन्हें समझाया और बोला, मैं देख रहा हूँ कि चंगड़ इस इलाके पर कब्जा कर रहे हैं, मगर खबरदार तुम लोग कुछ मत करना, मैं खुद इनसे बात करूँगा। बेटे सख्त देश में थे, मगर बाप की बात सुनकर सब्र के घुट पी कर रह गए। अगले दिन आलम शाह ने मलंगे से बात की, तुमने तो चंद माह के लिए रिहाइश मांगी थी, मगर लगता है तुम लोग इधर मुस्तकिल क़याम के मंसूबा बना रहे हो, मगर ये ज़मीन मेरी है, तुम लोग फ़ौरन ये खाली कर दो। आलम शाह की बात सुनकर मलंगा बड़े रौब से बोला, नहीं, ये ज़मीन कभी तुम्हारी थी मगर अब हमारी है, अब हमारी मर्जी कि हम इधर से जाएं या नहीं। इस ज़मीन की रजिस्ट्री मेरे नाम है। आलम शाह बोला, मैं नहीं मानता, बस इस ज़मीन को भूल जाओ अब तो, कानूनी लिहाज से भी यह ज़मीन मेरी है। तुम किसी वकील से जाकर बेशक पूछ लो कि जो आदमी इतने अरसे से एक ज़मीन पर काबिज हो गया वो इसकी है या नहीं। मलंगा मकाराना लहजे में बोला। आलम शाह ने इसे नरम लहजे में बहुत समझाया कि वो एहसान फरामोश ना बने, फिर भी किसी मौके पर इसे मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। वो एक कहावत है कि 100 बैल वाला भी एक दिन एक बैल वाले से बैल मांगने चला गया था। मैंने तुम्हें परदेसी समझकर इधर कुछ रहने की इजाज़त दी थी, मगर तुम लोग अब इसके मालिक तो ना बनो, बाज आ जाओ वरना सख्त नुकसान उठाओगे। मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ, मेरी ज़मीन खाली कर दो। और ये बात मत भूलना कि जब शरीफ आदमी बदमाशी करने पर आता है तो अच्छे अच्छे बदमाशों की हवा निकल जाती है। आलम शाह वार्निंग देकर चला गया, मगर वो भला आदमी था, इसने क्या बदमाशी दिखानी थी, वो तो कभी बदमाशी के करीब से भी ना गुजरा था। इसने किसी से भी इस बात का जिक्र ना किया। उधर मलंगा ने हम सब से मशवरा किया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि सरसब्ज इलाका है, माल डंगर अच्छा खा पी रहे हैं, हम लोग कारोबार कर रहे हैं, गुजर बुजर अच्छी हो रही है। हमारे 1-2 आदमी तो शायद डर रहे थे कि कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, सो ये इलाका छोड़ दें, मगर इन 2 के अलावा किसी भी की मर्जी ना थी कि ये इलाका खाली किया जाए। मलंगा ने अपने डकैत लोगों से भी राय ली और सब ने ना सिर्फ ये कि इसे इधर से न जाने का मशवरा दिया, बल्कि इसका साथ देने का भी वादा कर लिया। मगर इस पर काबिज कैसे रहा जाए, मलंगे ने राय मांगी। सब ने अपने दिमाग से शैतानी राय दी। किसी ने कहा चढ़ाई कर दो, किसी ने कहा अंग्रेज के पास जाओ, मगर सबसे ज्यादा शैतानी राय काले की थी, तो सबने बेहतर जाना और इस पर अमल करने का सोचने लगे। हस्बे मामूल 2 दिन बाद आलम शाह दोबारा आया और इसने मलंगे से कहा कि मैंने तुम दोनों को 2 दिन का टाइम दिया था, मगर तुम लोग गए क्यों नहीं। मैंने बोला था कि ज़मीन जब मेरी है तो हम क्यों जाएं। ठीक है, अब पंचायत में बात होगी। आलम शाह ये कहकर चला गया, मगर इसे जाते हुए काले ने रास्ते में रोक लिया और बोला,
شاہ جی آپ پنچایت کیوں بلاتے ہو؟ جس قرآن کے آپ پیروکار ہو اس قرآن کو ثالث بنا لیں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ہم تو قرآن کو مانتے نہیں مگر آپ تو اسے آسمانی کتاب مانتے ہیں نا، اور اس کے فیصلوں کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ آپ قرآن لے کر آئیں اور ہم قرآن پر اپنا فیصلہ چھوڑتے ہیں۔ اگر قرآن نے ہمیں بول دیا تو ہم زمین خالی کر دیں گے، مگر اسی قرآن کا فیصلہ اگر آپ کے مخالف ہوا تو آپ کو اس زمین سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ کالے نے نہایت ہی شاطرانہ چال چلی تھی، مگر عالم شاہ قرآن کی وجہ سے چپ کر کے چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قرآن پاک اس کے حق میں ہی فیصلہ کرے گا۔ اس نے سادگی کی انتہا کر دی اور چپ کر گیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کی اس کتاب کے لکھے فیصلے بولتے ہیں، قرآن انسانوں کی طرح نہیں بول سکتا۔ رات کو بابا کالے کی منشا کے عین مطابق ہم نے ایک خالی جگہ پر قبر نما ایک گڈھا کھودا اور اس پر ایک چھت سی بنا ڈالی اور اس پر مٹی ڈال کر ایک بے ڈھنکی سی ڈھیری بنا ڈالی۔ اس کے اوپر ایک طرف اتنا بڑا سوراخ رکھا کہ ایک آدمی اس قبر نما ڈھیر میں داخل ہو اور قرآن کی جگہ بول سکے۔ استغفر اللہ۔ نہایت ہی کامیاب چال تھی، مگر طے یہ ہوا کہ کل جب عالم شاہ قرآن لے کر آئے گا تو ہم اس قرآن کو اس ڈھیری نما قبر کے اوپر رکھ دیں گے، اور پھر ہم میں سے کوئی اس قرآن سے سوال کرے گا کہ اے قرآن مجید، تو جس ڈھیری پر ہے یہ زمین اب چنگڑوں کے پاس ہے، تو بتا یہ زمین کس کی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ قرآن جواب نہیں دے گا، مگر ہمارا آدمی جو اس ڈھیرے کے اندر ہوگا وہ اس قرآن کی جگہ بولے گا کہ اگر تم نے فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا ہے تو انصاف یہ ہے کہ زمین ام چگڑوں کی ہے۔ عالم شاہ یہی سمجھے گا کہ قرآن بول رہا ہے، اگر نہ بھی سمجھے تو وہ مر کر بھی قرآن کا فیصلہ رد نہیں کرے گا، اور ہمیں یقین تھا کہ زمین ہماری ہو جائے گی۔ ہم جانتے تھے کہ عالم شاہ نہایت شریف اور دیندار آدمی ہے۔ صبح صبح ہم نے قبر کے اندر روٹی اور پانی وغیرہ رکھ دیا، اور بابا کالے نے کہا کہ میں خود ہی قبر کے اندر اترتا ہوں۔ جب وہ قبر میں اتر گیا تو ہم نے ارد گرد سے گھاس اور درختوں کی ٹہنیاں توڑ کر اس قبر کو اچھی طرح سے ڈھانپ دیا اور اسے ایسا بنا دیا کہ عالم شاہ کو یہ لگے کہ یہ تو کافی عرصے سے بنی ہوئی ڈھیری ہے۔ قبر کے ایک طرف سانس لینے کے لیے بڑا سا سوراخ بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ سوراخ اس لیے بھی تھا کہ وہ جب بولے تو اس کی آواز باہر کے لوگوں کو بھی سنائی دے۔ یہ تمام منصوبہ بنا کر اور ہر خامی دور کر کے ہم تمام چنگڑا ایک جگہ جمع ہو کر حقے کے کش لینے لگ گئے۔ سب کے چہروں پر خوشی آیا تھی، کیونکہ اب یہ زمین کے مالک بن جائیں گے۔ اب ہم سب لوگ عالم شاہ کے منتظر تھے کہ وہ کب آتا ہے۔ عالم شاہ نے ان کا انتظار جلد ہی ختم کروا دیا۔ وہ اپنے ساتھ میں اقبال شاہ گاؤں کے نمبردار اور مسجد کے امام کو لے کر آ گیا۔ نمبردار اور امام صاحب آ تو گئے، مگر انہیں حیرانگی تھی کہ جب ہم لوگ قرآن کو سرے سے مانتے نہیں تو اس کا فیصلہ پھر کیسے مانیں گے؟ ہم لوگ اس پر یقین کیسے کریں گے؟ ان لوگوں کے ادھر آتے ہی ملنگے نے پوچھا، عالم شاہ کیا قرآن مجید بھی ساتھ لائے ہو؟ ہاں میرے پاس ہے، امام صاحب نے تیزی سے جواب دیا۔ قرآن مجید کی ضرورت ادھر بالکل نہ تھی، کیونکہ نہ صرف یہ کہ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ عالم شاہ کی یہ زمین ہے، بلکہ اس کی رجسٹری بھی اسی کے نام ہے۔ تم لوگ اس پر ناجائز قابض ہو۔ میں تمہیں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ زمین خالی کر دو، قرآن کا فیصلہ تم لوگوں کے حق میں نہیں آئے گا۔ نمبردار نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، اپنی زمین ہم بھلا کیوں چھوڑیں؟ ہم میں سے ایک فرد بولا۔ تب ملنگے نے امام صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ فضول میں اپنا اور ہمارا ٹائم ضائع مت کریں، جس کام کے لیے آئے ہیں بس وہ کام کریں۔ ملنگے کی بات سن کر نمبردار کو تاؤ تو بڑا آیا، مگر عالم شاہ کی وجہ سے وہ خاموش رہا۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو ملنگے کو سبق ضرور سکھاتا۔ امام صاحب آپ ایسا کریں کہ قرآن مجید کو اس ڈھیری کے اوپر رکھ دیں، پھر ہم اس سے سوال کریں گے، جو جواب قرآن نے دیا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ ملنگے کی بات سن کر عالم شاہ، امام صاحب اور نمبردار اچھل پڑے۔ حیرت ان کے چہرے سے آیا تھی۔ نمبردار بولا، او بھولے بادشاہو، قرآن پاک خود نہیں بولتا، اس کے اندر لکھے ہوئے الفاظ فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم ترجمے والا قرآن لائے ہیں، تم لوگ اس کا ترجمہ بے شک پڑھ لو۔ امام مسجد اور عالم شاہ نے بھی نمبردار کی تائید کی۔ نہیں نمبردار، ملنگے نے مکروا ہنسی سے کہا، اگر یہ واقعی آسمانی کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے تو آج اس کو اپنا فیصلہ سنانا ہوگا۔
اور ہمیں دکھانا ہوگا، تم بس اس کو ڈھیری پر رکھ دو۔ مگر اس سے پہلے کہ امام صاحب کچھ بولتے، عالم شاہ نے انہیں روک دیا اور بولا، نہیں، میں ان کا سب ڈرامہ سمجھ چکا ہوں۔ حضرت صاحب، یہ لوگ قرآن کی توہین کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ ان کے ساتھ وہ ہونے والا ہے کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ آپ قرآن پاک کو ادھر رکھ دیں۔ امام صاحب چپ ہو گئے۔ پھر انہوں نے غلاف سے قرآن پاک نکالا، اسے بے حد عقیدت سے چوما اور عالم شاہ کو دے دیا۔ اس نے بھی بے حد احترام سے چوما، پھر بے حد ادب سے کھول کر اسے ڈھیری پر رکھ دیا جس کے نیچے کالا چنگڑ بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے امام صاحب سے کہا کہ وہ اب قرآن سے سوال کرے کہ یہ زمین اب کس کی ملکیت ہے۔ امام صاحب نے باادب ہو کر آہستہ سے کہنا شروع کیا، اے اللہ کی مقدس کتاب، ہم اپنا مقدمہ تجھ پر چھوڑتے ہیں، تو خود انصاف کر اور بتا یہ زمین کس کی ہے۔ نمبردار اور عالم شاہ اس شش و پنج میں تھے کہ قرآن پاک اب بولے گا کیسے اور کیسے ان کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن چند لمحوں بعد ہی اس ڈھیرے سے کالے کی آواز گونج اٹھی، اے لوگو، میں نے تمہارا مقدمہ سنا۔ کسی کو نقصان دینا یا زیادتی کرنا اللہ کو پسند نہیں، اور میں تم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نازل کیا گیا ہوں۔ میرا فیصلہ ہے کہ یہ 2 ایکڑ زمین جس پر میں اور تم سب لوگ موجود ہو، یہ اب چنگڑوں کی ملکیت ہے جو سالوں سے اس پر موجود ہیں۔ اگر میرا فیصلہ منظور ہے تو عالم شاہ تم یہ زمین ان کے حوالے کر کے چلے جاؤ۔ اگر تم نے میرا فیصلہ نہ مانا تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم میرے عذاب کے مستحق ہوگے، اور میں تیرے خلاف اللہ پاک کے سامنے گواہی دوں گا۔ نمبردار اور امام صاحب تو تقریباً اچھل پڑے۔ باقی جن کو اصل بات کا علم نہ تھا وہ بھی حیران تھے کہ قرآن آخر کیسے بول سکتا ہے۔ آج انوکھی بات ہو گئی تھی کہ قرآن بول رہا تھا۔ یہ سب ڈرامہ ہے عالم شاہ، نمبردار اصل بات بھانپ کر بولا، مگر عالم شاہ نے اسے خاموش کرا دیا۔ وہ بھی جان گیا تھا کہ ان لوگوں نے واقعی کوئی کھیل کھیلا ہے، اور وہ بھی قرآن کے ساتھ۔ اب قرآن اپنا فیصلہ خود کرے گا۔ نہیں نمبردار، جو بھی ہے وہ میں جانتا ہوں، مگر میں قرآن پاک کے صدقے یہ زمین ان کے حوالے کرتا ہوں۔ اب میں فارغ ہو گیا۔ اب یہ لوگ جانے اور اللہ کی کتاب جانے۔ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، مجھے اللہ اور دے گا۔ عالم شاہ نے پر یقین لہجے میں کہا تو امام صاحب اور نمبردار خاموش رہ گئے۔ قرآن پاک اٹھائیے، عالم شاہ نے مولوی صاحب سے کہا اور خود ملنگے سے مخاطب ہوا، ملنگا، قرآن کا فیصلہ مجھے منظور ہے۔ اب یہ زمین تیری ہے، تو چل کر میرے پاس آنا، میں رجسٹری تیرے نام کروا دوں گا۔ بس تم لوگوں کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر عالم شاہ واپسی کی طرف مڑ گیا۔ امام صاحب نے قرآن پاک اٹھایا، اسے عقیدت سے چوما اور غلاف میں لپیٹ کر سینے سے لگایا۔ وہ تینوں ابھی 2 قدم دور ہی گئے تھے کہ چنگڑوں نے نعرے مارنا شروع کر دیے اور ناچنے لگ گئے۔ وہ تینوں بس اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ چنگڑ خوشی سے ناچ رہے تھے اور آوازیں کس رہے تھے۔ اچانک ان نعروں میں سے رونے اور چلانے کی آوازیں نمودار ہوئی، بہت ہی بھیانک اور دہشت ناک آوازیں، جسے سن کر چنگڑ بھی خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ عالم شاہ تیزی سے واپس مڑا اور تقریباً بھاگتا ہوا واپس آیا جس جگہ سے وہ آوازیں نمودار ہو رہی تھی، اور چنگڑ اس جگہ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ نمبردار اور امام صاحب بھی تیزی سے واپس مڑے۔ آواز اسی ڈھیری سے آ رہی تھی جس پر چند لمحے پہلے تک قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ رونے کی آوازیں بے حد ہولناک تھی، جسے سن کر وہ لوگ بھی تھر تھر کانپنے لگے۔ عالم شاہ نے غور سے دیکھا، آوازیں اسی ڈھیری کے اندر سے نمودار ہو رہی تھی۔ وہ حیران ہو کر اس ڈھیری کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں پھر سے آواز آئی، خدا کے واسطے مجھے باہر نکالو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، کوئی مجھے ہتھوڑے مار رہا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، ہائے میں مر رہا ہوں، مجھے باہر نکالو ملنگے، مجھے باہر نکالو۔ یہ کالے کی آوازیں تھیں جو قبر میں اتر کر قرآن مجید کی آواز میں بولا تھا اور ان سب کو دھوکہ دیا تھا۔ عالم شاہ، نمبردار اور امام مسجد حیران تھے کہ یہ آواز کیسی ہے، کون ہے یہ، اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے آخر جو اتنے کربناک انداز میں چلا رہا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ چنگڑوں کو سب علم تھا، مگر وہ اس لمحے حیران تھے کہ بابے کالے کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیوں ایسی دردناک آوازیں نکال رہا ہے، قبر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر کیوں وہ چیخ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے کون ہتھوڑے مار رہا ہے۔ پھر اچانک جیسے چنگڑوں کو ہوش آ گیا، وہ تیزی سے اس ڈھیری پر موجود درختوں کی ٹہنیاں اتار کر دوسری طرف پھینکنے لگے۔ قبر ننگی ہو گئی تو سب نے دیکھا کہ اندر برتن وغیرہ تو موجود تھے، مگر کالا نہیں تھا۔ تقریباً سب حیران رہ گئے کہ کالا کدھر گیا، وہ تو اسی قبر میں تھا۔ نمبردار، امام مسجد اور عالم شاہ کو ساری کہانی کا پتہ چل گیا۔
کہ اصل میں ماجرا کیا تھا اور ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا تھا کہ اچانک 4 گز دور سے پھر کالے کی ہولناک آواز آئی، جن میں اب پہلے کی نسبت بہت شدت تھی، بہت کرب تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی بہت برے انداز میں پیٹ رہا ہے۔ جنگڑ تو اب ایسے ہو گئے تھے کہ ان کو کاٹو تو لہو نہیں۔ کالا اس ڈھیری سے نکل کر اس زمین میں کیسے آ گیا؟ حالانکہ ادھر نہ تو کوئی سراغ تھا اور نہ ہی کوئی گزرگاہ۔ پھر کالا ادھر کیسے آیا اور اتنے ہولناک انداز میں وہ کیوں رو رہا ہے؟ پھر چنگڑ تو ڈر سے تھر تھر کانپنے لگ گئے اور ادھر سے ادھر بھاگنے لگے، کیونکہ اس کی دہشت ناک آوازیں ان کے کان کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ ان کی ہمت جواب دینے لگی۔ پھر ملنگے نے چیختے ہوئے انہیں اس جگہ کو کھودنے کا اشارہ کیا، اور اس کا اشارہ پا کر چند نوجوان ہاتھوں میں کدال لیے تیزی سے اس جگہ کو کھودنے لگے جس جگہ سے اب کالا رو رہا تھا۔ انہوں نے نہایت تیزی سے اس جگہ کو بھی کھود ڈالا، مگر بے سود۔ نہ کالے نے ملنا تھا اور نہ وہ ملا، مگر اس کی درد میں ڈوبی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھی۔ آواز جس جگہ سے آتی وہ تیزی سے اس جگہ کو کھود ڈالتے، مگر ادھر کالا نہ ملتا۔ پھر اچانک دوسری جگہ سے اس کی آوازیں ابھرتی اور وہ پھر اس جگہ کو کھودتے، مگر کچھ نہ ملتا۔ پھر اچانک ایک اور جگہ سے آوازیں آنے لگتی۔ شام ہو گئی اور انہوں نے کئی مرلہ زمین کھود ڈالی، مگر کالا نہ ملا۔ تمام لوگ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ اندھیرا پھیلنے لگا کہ پھر سے کالے کی آواز گونجی، عالم شاہ، عالم شاہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں بہت اذیت میں ہوں، میں نے تم سے دھوکہ کیا ہے، مجھے بچا لو۔ میرے جسم پر سانپ اور بچھو چمٹے ہوئے ہیں، وہ میرے جسم کو نوچ رہے ہیں، میرے جسم پر ڈنک مار رہے ہیں، ہائے ہائے میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، میرے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے نکل رہے ہیں جس میں شدید درد ہو رہا ہے، اتنا شدید درد کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، ہائے ہائے مجھے نکالو، مجھے نکالو، خدا کے لیے عالم شاہ کو زمین واپس کر دو، یہ اسی کی زمین ہے، وہی اس کا مالک ہے، ہم فراڈی ہیں، ہم نے قرآن کے ساتھ بھی فراڈ کیا، مگر قرآن نے ہمارا فراڈ نہ چلنے دیا، اس نے اپنا اصل اور سچا فیصلہ سنا دیا ہے، مجھ پر قرآن کا عذاب نازل ہوا ہے، اے قرآن مجھے معاف کر دے، عالم شاہ مجھے معاف کر دے، میں مر رہا ہوں، خدا کے واسطے مجھے نکالو۔ اچانک کالے نے ایک لمبی سی چیخ ماری اور دردناک آواز میں بولا، میرے نیچے اب آگ جل اٹھی ہے، میں اس آگ میں جل رہا ہوں، کوئی تو مجھے نکالو۔ اچانک پھر اس کی آوازیں ایک دم سے آنا بند ہو گئی اور ہر سو خاموشی سی چھا گئی۔ پھر کافی دیر تک وہ ادھر رہے، مگر کالے کی آواز نہ آئی، شاید اسے آگ نے جلا دیا تھا، وہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ سارے لوگ اس عالم شاہ کے قدموں میں گر گئے اور گر گڑا کر معافی مانگنے لگے۔ ملنگا روتے ہوئے بولا، عالم شاہ خدا کے لیے اسے اور ہمیں معاف کر دو، ہم نے دیکھ لیا تمہارے قرآن کا فیصلہ، عالم شاہ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہم آج سے اس گناہ بری زندگی سے تائب ہوتے ہیں اور سچے دل سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو ہماری معافی قبول کرو اور ہمیں معاف کرو۔ باقی سب لوگ نے بھی اس کی تائید کی اور پھر سب مردوں اور عورتوں نے امام صاحب کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا اور سب مسلمان ہو گئے۔ جب سارے لوگ مسلمان ہو گئے تو ملنگے نے عالم شاہ سے اجازت طلب کی اور قبیلے کو کوچ کا حکم دے دیا، مگر عالم شاہ نے اسے گلے سے لگا لیا اور اس 2 کی جگہ 10 ایکڑ زمین دے دی اور کہا کہ اب تم ہمارے بھائی ہو، خبردار جو جانے کا نام لیا تو۔ تب سے ہم نے تمام بری عادتیں چھوڑ دی، ایک مسجد بنا لی اور امام صاحب ہمیں روزانہ اسلام کا درس دیتے ہیں۔ آج 15 سال ہو گئے، ہم نے قرآن پڑھا اور اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنایا۔ ادھر کوئی بھی گھرانہ تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں ایک حافظ نہ ہو۔ آہستہ آہستہ یہ ایک مثالی گاؤں بن گیا۔ جب بھی کوئی بچہ سمجھدار ہوتا ہے تو اسے دین سے روشناس کرایا جاتا ہے، اسلام کے طریقوں پر چلنے کی ہدایت کی جاتی ہے اور اسے حافظ بنا دیا جاتا ہے۔ ہم سب نے قرآن کے لیے خود کو وقف کر رکھا ہے، ملنگے اور دوسرے بڑے لوگ اب نہیں رہے، مگر ہم سب لوگ اسلام کے پیروکار ہیں۔ یہ سب قرآن کا فیض ہے، ورنہ ہم تو نہ جانے کب تک بھٹکتے رہتے ہیں۔ ہم تبلیغی لوگ 2 دن اور ادھر رہے، پھر ادھر سے واپس آ گئے، مگر مجھے آج بھی وہ لوگ، وہ گاؤں اور اس میں ہونے والا عبرت ناک واقعہ یاد ہے، اور یہ واقعہ میں سب کو سناتا ہوں۔ آج مسلمانوں کا حال بھی کچھ عجیب سا ہو گیا ہے، کاش کوئی ایسا ہی واقعہ ہو جائے جس سے ہم مسلمانوں کا دل نور ایمان سے بھر جائے۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔